حسین الموسوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک موصل کا رہنے والا سنی تھا اور ایک شیعہ، وہ آپس میں متع کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے۔ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ چلو چلتے ہیں تمہارے کسی مذہبی رہنما کے پاس، چل کر اس سے پوچھتے ہیں کیا متع تمہارے مذہب میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جب وہ آئے نجف اشرف میں امام الخوئی کے پاس، اس سے آ کر سوال کیا کہ امام کیا متع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو امام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو سنی نوجوان نے کہا میں موصل کا رہنے والا ہوں، یہاں نجف اشرف میں 2 ماہ سے رہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارے مذہب میں تو حرام ہے پر ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ پھر وہ سنی کہنے لگا اگر تمہارے مذہب میں جائز ہے، میں 2 ماہ سے یہاں رہ رہا ہوں، تو اس طرح کرو اپنی بیٹی مجھے متع کے لیے دے دو تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ تو وہ حیران ہو کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ یہ مسئلہ شیعہ عوام کے لیے، شیعہ سادات کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ حلال ہے شیعہ عوام کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹیاں، ہم اپنی اولادیں کسی دوسرے کو دیں۔ جب شیعہ اس نوجوان نے سن کر وہ مجلس سے باہر گیا اور جا کر کہنے لگا او بے دینو بدکارو، تم نے ہماری عزتوں سے کھیلنے کے لیے اس کو دین کا نام دے رکھا ہے، اگر یہ دین کا کام ہے تو پھر تمہارے لیے جائز کیوں نہیں، ہمارے لیے جائز کیوں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ایک اور شیعہ مبلغ حسین الموسوی کے بعد موسیٰ الموسوی جو نجف اشرف مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر متع مذہب شیعہ کے اندر اتنا ہی اہم ہے جس طرح شیعہ روایات کے اندر آتا ہے، تو پھر کیا کوئی شیعہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کسی عام بندے کو دینا پسند کرے گا تاکہ وہ اس سے اسی طرح نفع حاصل کریں، اسی طرح لطف اندوز ہوں جس طرح شیعہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ بات شیعوں سے کی جاتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، قطعاً ہرگز اور کبھی بھی اپنی بیٹیاں کسی عام شیعہ کو نہیں دیں گے۔ تو اگر یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، جس طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی متع کرنے والا مرد یا متع کرنے والی عورت کسی کمرے میں جا کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، تو ان کے ایک ایک بول کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ بوس و کنار کرنے لگتے ہیں تو ان کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ متع کر کے فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں تو غسل کے ایک ایک قطرے سے اللہ رب العزت فرشتے پیدا کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ فرشتے اس متع کرنے والے مرد اور متع کرنے والی عورت کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ثواب کا کام شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ متع کرتا ہے، ایک دفعہ متع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جسم کے تہائی حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے فضائل لکھے ہیں تفسیر مجموع البیان میں کہ جو ایک دفعہ متع کرتا ہے وہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، جو 2 دفعہ متع کرتا ہے وہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جو 3 دفعہ کرتا ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جو 4 دفعہ کرتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ سپاہ صحابہ نے اعتراض کیا تھا، پمفلٹ چھاپا تھا جس کے اندر 15 اعتراضات تھے، اس کا جواب عبد الکریم مشتاق نے ایٹم بم کا دوسرا نام سپاہ صحابہ پاکستان نامی کتاب میں دیا۔ اس کے اندر اس عبارت کا کہ جو 1 دفعہ متع کرے اس کے لیے فلانا درجہ، جو 2 دفعہ کرے اس کے لیے جناب حسن کا درجہ، جو 3 دفعہ متع کرے اس کے لیے جناب علی المرتضیٰ کا درجہ، جو 4 دفعہ متع کرے اس کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وہ ملعون، وہ بدبخت کہتا ہے کہ دین اسلام کے اندر ایسے بہت سے نیکی کے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔